یہاں اب یہ بات بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ اس سلسلہ میں بڑے تشویش میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، بلکہ یہاں تک نجدی مفتیوں نے اپنے فتاوی میں لکھا، اگر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ چلے گئے، کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے گئے اور کچھ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں ماذا یبقى للہ تعالی، رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یعنی یہ ان کے نزدیک کنسپٹ ہے توحید کا۔ معاذ اللہ، جیسے محلے میں ایک دکان ہو اور دو اور کھل جائیں تو پہلے دکان والے کو خطرہ لاحق ہو کہ اب تو گاہک بٹ جائیں گے۔ میرا رب وہ ہے جس کو کمی کوئی دے ہی نہیں سکتا، جس کو کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جو کمی والا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو کمی والا ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کو کوئی کمی نہیں دے سکتا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی توحید سمجھنی ہے تو سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث اب ضمن نساء سے منسلک تھی، اس کو ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر رب ذوالجلال کی توحید کو جو بیان کیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے، یہ سامنے اس کتاب کی تم زیارت بھی کر رہے ہو، جلد نمبر 4 ہے اور یہ حدیث نمبر 2577 ہے۔ اس مقام پر اس بات کو جو واضح کیا گیا ہے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا دیا ہوا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا میرے بندو میری بات کو یاد رکھو۔ یہ باب و تحریم ظلم کے اندر حدیث شریف موجود ہے، 2577 نمبر حدیث شریف ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فآتیت کل انسان مسئلتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط من اذا ادخل البحر، فرما مخیط اذا ادخل البحر، فرما جس وقت سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، کہاں پر؟ کسی بہت بڑے میدان میں، اور کیا کریں؟ اول سے لے کر آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے انسان سارے جن ایک گراؤنڈ میں آ جائیں، اللہ فرماتا پھر مجھ سے سارے مانگیں، جو چاہے مانگیں، آتیت کل انسان مسئلتہ، میں کسی کو بھی محروم نہ رکھوں، میں سب کی جھولی بھر دوں، سب کی جھولی بھر دوں۔ تو فرما اتنا کرنے سے بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی توحید، یہ ہے رب کی توحید کا بیان، یہ حدیث قدسی۔ رب ذوالجلال کو کمی نہیں آتی، یہ غلط اندیشہ ہے لوگوں کا۔ خالق کائنات جل جلالہ کو اگر ان محبوبوں کی محبت اپنی رب اپوزیشن سمجھتا ہوتا تو اعلان کیوں کرواتا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا تو مطلب کیا تھا کہ دنیا والوں جس نے مردہ زندہ کروانا ہو میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ، جس نے بیمار کو صحت دلوانی ہے میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ یہ قرآن کے اعلان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کے اعلان کا مطلب ہے۔ رب نے اعلان اس لیے نہیں کروایا کہ حرام ہے میرے عیسیٰ کے در پہ جانا، حرام ہے ان کے پاس جانا، نہیں، اعلان اس لیے کروایا ہے کہ میں رب ہوں۔ رب کی شان تمہیں تب سمجھ آئے گی جب رب کے بندے کی شان سمجھ آ جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب ایک بندہ یہ اعلان سن کے گھر سے نکلا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردہ زندہ کرانے جا رہا تھا، تو کیا رب کو چھوڑ کے جا رہا تھا یا رب کا حکم مان کے جا رہا تھا؟ وہ رب کی طرف نہیں جا، رب کے بندے کی طرف رہا تھا، مگر رب کے بھیجنے سے جا رہا تھا۔ لہذا رب کو کمی نہیں آتی۔ اللہ نے تو خود یہ دروازے دکھائے ہیں، خود اعلان کروایا ہے، خود بات بتائی ہے کہ چلو ان کے پاس، یہ مردہ زندہ کریں گے اور اللہ کے اذن سے کرنے والے ہیں۔ اور اس مقام پر بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیے، اگر ان لوگوں کی محبتیں اللہ کی محبت کی اپوزیشن ہوتی ہرگز یہ محبت رب نہ پھیلاتا۔ ہاں تو یہ اعلان ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ جبریل علیہ السلام کو بلا لیتا ہے، یا جبریلو
میں انی احب فلانن فاحبہ، اس ولی سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ اگر اندیشے والی بات ہوتی تو معاذ اللہ، اللہ کہتا زمین والے تو ولی کی محبت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کم از کم میں فرشتوں کو تو بچا کے رکھوں۔ وہ کہتا جبریل جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں ولی سے تو بھی پیار کر۔ ان لوگوں کی پیار رب کی محبت کی رکاوٹ نہیں، اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں، اللہ کی محبت سے روکنے والی ان کی محبت نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی چاشنی ان کی محبت بانٹتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت اسی صدائے محبت پہ قائم ہے جو صدائے محبت قرآن مجید سے جس کو واضح کیا جا رہا ہے۔